نحمدہ ونستعینہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، مولانا ارسلان اختر دامت برکاتہم العالیہ نے واقعات کی دنیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا تو اسے نیند نے تنگ کیا، اسے نیند آ رہی تھی بار بار، چنانچہ وہ اپنی نیند سے بچنے کے لیے اپنے ایک قصیدہ گو کو اس نے بلایا جو اس کی تعریف میں کلمات کہتا تھا، اشعار پڑھتا تھا۔ تو جب وہ قصیدہ گو عبد الملک بن مروان کے پاس آیا تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ مجھے ایسی کہانی سناؤ جس سے میری نیند ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس قصیدہ گو نے کہا، اے بادشاہ سلاوت، آج میں تجھے ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو حیران کن ہوگا، انوکھا ہوگا اور جس کی وجہ سے آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ وہ سناؤ، کون سا واقعہ ہے؟ تو اس قصیدہ گو نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ایک تھا موصل کا الو اور ایک تھا بصرہ کا الو۔ اب یہ بات یاد رکھنے، یہ موصل اور بصرہ یہ دونوں عراق کے اندر آج بھی تاریخی اور قدیم شہر موجود ہے اور بڑی آج آبادی ہے یہاں۔ تو اس قصیدہ گو نے کہا کہ ایک موصل کا الو تھا اور ایک بصرہ کا الو تھا۔ ایک مرتبہ موصل کے الو نے بصرے کے الو سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ بیاہ کر دیں، یعنی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ تو جواب میں بصرے کے الو نے موصل کے الو کو کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی تیرے بیٹے کو دوں گا کہ تو 100 اجڑے ہوئے یعنی برباد کیے ہوئے، جسے بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا ہو، 100 شہر اجڑے ہوئے مجھے بطور مہر کے دے دے تو میں تجھے اپنی بیٹی تیرے بیٹے کے ساتھ نکاح کرا دوں۔ چنانچہ اس کے جواب میں اس موصل کے الو نے کہا کہ اے بصرہ کے الو، میں فی الفور تو تجھے 100 اجڑے ہوئے شہر تو نہیں دے سکتا برباد کیے ہوئے، لیکن تو دعا کر کے اللہ رب العزت عبد الملک بن مروان کی عمر اور اس کی زندگی میں برکت رکھے کہ اگر وہ 1 سال بھی ہم پر حاکم رہ گیا تو اس کے ہوتے ہوئے میں 100 شہر بلکہ اس سے بھی زیادہ برباد کیے ہوئے میں تیرے حوالے بطور مہر کر سکتا ہوں، پھر یہ میرے لیے آسانی کی بات ہوگی۔ تو جب یہ بات عبد الملک بن مروان نے سنی تو فوراً حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ واقعہ میری طرف ہے اور اس نے اشارہ بھی میری طرف کیا ہے۔ وہ بھی بڑا عقل مند بادشاہ تھا، چنانچہ اس نے تمام حاضرین مجلس کے سامنے توبہ کی اور اس نے کہا، آج کے بعد میں کسی شہر پر ظلم نہیں کروں گا اور میں کسی علاقے کو برباد نہیں کروں گا اور کسی رعایا پر ظلم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی اور پھر اس نے اچھے انداز کے ساتھ امور سلطنت انجام دیے۔ امید ہے آپ کو یہ عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔